بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن انکمپیٹنٹ ہیں۔ جب تک ہم یہ چیز نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم لرن نہیں کر سکتے۔ ویسے ہم ملی ترانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا کر کے پریزنٹ کریں، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ پراپر بندہ جو پراپر جاب کے اوپر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ 3 بڑے جو عہدے ہیں نا، ایک پرائم منسٹر کا عہدہ، دوسرا چیف جسٹس کا عہدہ اور تیسرا آرمی چیف کا عہدہ، ان 3 عہدوں کے اوپر امین قسم کے لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہوں اور ان کے اندر ول بھی ہو کام کرنے کی، وہ ہونے چاہیے۔ نچلے والے معاملات پھر بعد میں آہستہ آہستہ درست ہوں گے، وہ اچانک نہیں درست ہوتے۔ میں تو اس مت کو بالکل نہیں مانتا کہ اوپر کوئی صحیح بندہ آ جائے تو نیچے سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر جتنی خرابی ہے اس کو اوپر بیٹھا ہوا بندہ حل نہیں کر سکتا۔ وہ صرف قانون بنا سکتا ہے، تھوڑی سزائیں سخت کر سکتا ہے، لیکن وہ نیچے تک اس کے اثرات پہنچتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن طریقہ یہی ہے کہ اوپر سے رولز بن کے اور معاملات آہستہ آہستہ چلنے چاہیے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں پر ہر کوئی میڈیا میں ان رہنے کی کوشش کرتا ہے، پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے پاکستان میں صرف طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی اور مولوی ان کے اعلی کار ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوا کرتے تھے۔ پھر جب افتخار محمد چودھری صاحب کے بعد عدالتیں ذرا ڈومیننٹ ہو کے سامنے آئیں تو اب ملک میں 2 پاورز ہیں، ایک عدلیہ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم خامخواہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن ہو گیا، وہ ہو گیا، حالانکہ یہ اپنے مفادات کو ہی دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر تو اصل طاقت تو عوام کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن میں ڈیموکریسی وہ بات کر رہا ہوں جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر، وہ کفر والی ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو امرہم شورا بینہم، قرآن میں ہے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوں گے، حلال کے دائرے کے اندر۔ حرام کے معاملے میں نہ تو کوئی ووٹنگ ہوگی نہ کسی کا ڈیسیژن ہوگا، وہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانا جائے گا۔ تو وہاں پر پارلیمنٹ کو ایک سپریم ہونا چاہیے، لیکن وہ پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ جو بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں، ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے سارے نعرے لگاتے تھے، وہ آ کے اب جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز کہ جو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ 9 مئی ہوا ہے لہٰذا اب وہ بالکل ہاتھ دھر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے معاملات دوسروں کے سپرد کر دیے ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت ببانگ دول کہتے تھے کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ عدالتیں بھی کس طرح مینج ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کس طریقے سے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے، اس میں خان صاحب کا بھی قصور ہے۔ اور ہم ان کو اس وقت بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں، ادروائز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی پولیٹیشنز نے ہی آپ کو بینیفٹ پہنچانا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا، کیونکہ وہ ہر زمانے میں ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں اور ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی اس وقت، جولائی میں الیکشن مل چکے تھے، بس صرف خان صاحب کو جو لوگ پھونک چڑھانے والے تھے ان میں سے ایک تحفہ ہمارے جیلم شہر کا بھی تھا جو سب سے پہلے چھوڑ گیا، اور وہ اس طرح کی روڈ لینگویج یوز کرتا تھا جلسوں میں، اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو مروائے گا، یہ ریڈ لائن کو کراس کر رہا ہے، اس طریقے سے گفتگو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ دیکھیں وہ سب سے پہلے ہٹا ہے، اور جس نے ساری کی ساری یہ پھونک چڑھائی تھی کہ یہ دیکھی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں، آپ اچھی کاز کے لیے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر غالب آ جائے، جس طرح حسین ابن علی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو اس پہ تو پھر صبر آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ غلط معاملات کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے چلیں، پھر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہمدردی والا لیول پہ جا کے ہم ہمدردی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم آپ کے مخالفین کو یہ سمجھائیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ آپ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں۔ تو اللہ ہی بہتری کرے۔ بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے آرمی چیف کے اوپر ہے، اور یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن کرے، لیکن چونکہ اب ایک
گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے, اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ پریکٹیکلی سب سے پاورفل پرسنالٹی آرمی چیف ہی پاکستان کے اندر ہوتا ہے, اور اب تو بہت زیادہ پاورفل ہو گئے 9 مئی کے بعد. تو ان کے اوپر اب ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو صحیح آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو کرنے دیں, نہ عدالتوں میں کوئی انٹروین کریں, نہ پالیٹکس کے اندر. اور اگر انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس سے کوئی فوج کی ساکھ کو نقصان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یار, مل بیٹھ کے اب کوئی معاملہ حل کر لیں. سارے بڑے بیٹھے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے ہیں, سارے بڑے, چیف جسٹس کو بٹھا لیں اور آرمی چیف بیٹھ جائیں اور کوئی معاملے کو طے کریں کہ اب آگے ہم نے چلنا کیسے ہے. جب تک ہم یہ طے نہیں کرتے نا کہ ہم نے مستقبل میں کرنا کیا ہے, تو آپ الیکشن بھی کروا لیں, پھر وہی چوچو کا مربع ہی بننا ہے اور وہی حالات و واقعات بگڑتے چلے جائیں گے. اور یہ میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا تھا. جب تک, یعنی اب وہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ جب تک کتے کو کنویں سے نہ نکالیں تو 20 ڈول نکالنے کا آپ 2000 ڈول بھی نکال لیں تب بھی وہ پانی پاک نہیں ہوگا. تو یہ اصل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. ہماری انکمپیٹنسی کا مسئلہ ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے. اور خبروں میں رہنے کا شوق, اس کی وجہ سے دوسرے کے کاموں میں جا کے لچ فرائی کرنا, یعنی کہ لچ تلنا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت اس نے پوری قوم کو پریشان کیا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. اب 14 اگست کے اوپر آپ دیکھیں جس طریقے سے ایک غیر اعلانیہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس طرح کرنے سے کوئی مسئلے حل تو نہیں ہونے. اور دیکھیں, میں اگر اس جماعت کی فیور میں بات کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ کرٹک بھی میں اس جماعت کا رہا ہوں, ان کے چیئرمین کا رہا ہوں, سوائے ان چند باتوں میں جو اچھی تھی میں سپورٹ بھی کرتا تھا. تو اب بھی میں یہ بات کروں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح کرنے سے پرابلمز حل نہیں ہونے, مزید بگڑیں گے. کیونکہ جب آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح اندر کرتے ہیں تو آپ ان کی پولیٹیکل تھاٹس تو بدل نہیں سکتے, کیونکہ ان کے لیے سب کچھ وہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب 1000 یو ٹرنز لے لیں, لیکن یہ یو ٹرن وہ نہیں لیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ایک ہی چیز بچی ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے, باقی تو اللہ کے فضل سے جو بھی انہوں نے بات کی 180 ڈگری اس کے چلے. ہاں, یو ٹرن کے نام کے اوپر ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیڈر کی زبان پکی ہونی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر یہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نا تو پھر ان کا ساتھ کوئی بھی ان کا محبت کرنے والا اٹیچ نہیں رہے گا. لہٰذا یہ تو آپ چیز بھول جائیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے. انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, چاہے جیل کے اندر رہیں چاہے باہر رہیں, ہاؤس اریسٹ ہو کے, ملک تو وہ نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا اس طرح کی کوئی کوشش کرنا تو یہ تو غلط چیز ہے. اور باقی ان کے ساتھ کے لوگ ظاہر ہے ان کو تو اور بینیفٹس بھی مل جائیں گے. خان صاحب کے پاس بس یہ ایک چیز بچی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس کاز کے لیے اپنی جان دے دیں گے. آپ دیکھ لیں ہٹلر کو بھی اینڈ پہ اس نے بنکر میں اپنے آپ کو خود گولی مار لی تھی, لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا. یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے اور گفتگو کے انداز کے ذریعے اتنی زیادہ پبلک کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں, تو ان کے پاس پھر الٹیمیٹلی جو وہ سو کالڈ عزت سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے, وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے. تو یہ تو خیر ایک ورسٹ مثال تھی. مسولینی کی مثال آپ دیکھ لیں, اس کو تو پھر پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا, وہ بھی اسی طریقے سے عوام کو اپنی تقریروں کے جال میں پھنسائے ہوئے تھا. خان صاحب کا معاملہ ایگزیکٹلی ویسا تو نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں دونوں طرف. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی معاملہ کرنا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے ملک میں حالات مزید بگڑ جائیں. اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی ایک ایسی ڈویژن نظر آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی یونٹی کی علامت جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. آپ لوگوں کو تو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو, میرے جیسا بندہ جو سب سے زیادہ کرٹک ہے فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس کے اندر, 2013 سے لے کے آج تک میری ویڈیوز آپ دیکھیں, جس زمانے میں ان کی پالیسی نہیں تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, اس زمانے میں بھی میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے. اب تو وہ خود کہتے ہیں ہمیں پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے, اگرچہ وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو نکال بھی نہیں پا رہے مجبوری کی وجہ سے. اور 9 مئی تو ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا. تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا, لیکن ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اگر سب سے آرگنائز کوئی ادارہ ہے جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہی ہے. اس چیز کا احساس جو لوگ باہر ہیں ان کو تو نہیں ہوگا, جو اندر ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک یا بلوچستان کے آپ سرحدی علاقوں میں چلے جائیں, سب جگہ پہ اگر کوئی کامن بانڈ ہے نا پاکستان کی نیشن کا تو وہ فوج ہے. کیونکہ سیکیورٹی کو فوج دیکھ رہی ہوتی ہے. پاکستان کے ایٹامک انرجی کے اداروں کی ساری سیکیورٹی فوج کے پاس ہے. پاکستان کا سارے کا سارا سینسٹیو اسلحہ فوج سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ایون ہماری جو سائٹس کے اندر بھی سیکیورٹی ہے وہ بھی فوج کے پاس ہوتی ہے. اور بڑی مشقت والی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں. پورا دن سخت گرمیوں کے اندر آپ
پہاڑوں کے اندر جہاں پہ ہیومیڈیٹی کا لیول بھی بہت زیادہ ہو، اور آپ پوسٹوں کے اوپر بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں نہیں، عام پوسٹوں پہ بیٹھ کے پورا پورا دن ڈیوٹی کریں، اور جب تھکے ہارے رات کو اپنے کمرے کے اندر آئیں تو اس کمرے سے کبھی کوئی سانپ نکل رہا ہو، کوئی بچھو نکل رہا ہو، تو یہ تو نارمل ہے. یہ تو چیزیں میں نے خود آبزرو کی ہیں. میں نے بھی سائٹس پہ کئی دفعہ راتیں کاٹی ہیں. ہم تو چونکہ آفیسر رینک کے تھے، ہم تو ریسٹ ہاؤسز کے اندر ٹھہرتے تھے، لیکن مسجد میں تو ملاقات ہو جاتی تھی، تو اس طرح کی ساری باتیں پتہ چلتی تھی کہ آج ہمارے ڈرائیورز کے روم سے بھی سانپ نکل آیا، فوجیوں کے اس کمرے سے بھی نکل آیا. تو مجھے وہاں جا کے اس چیز کا زیادہ احساس ہوا کہ باہر بیٹھ کے یعنی اس طرح باتیں کرنا یہ آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی معاملات کو لے کے چلنا یہ بڑا مشکل ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ ظاہر ان فوجیوں پہ تو نہیں کر رہے ہوتے جو بارڈر کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں. عام حالت میں بھی بارڈرز کے اوپر سانپ کے کاٹنے سے فوجی ریگولرلی شہید ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ خبریں اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ نارمل ایک چل رہے ہوتے ہیں معاملات. تو عام عوام تو عام فوجیوں سے تو محبت کرتی ہے، صرف یہ جو پالیٹکس میں چند ایک بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ان لوگوں کے دلوں میں اس حوالے سے چیزیں آتی ہیں جو ان کو بھی خود احساس ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ 70-75 سال کے پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں، نکلنے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے، اور میرا خیال ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا ہے اور اپنے بڑوں تک اپنے میسیج کو پہنچانا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سدھارو، خدا کے لیے نیشن کی فکر کرو. ہماری اکانومی کس لیول کے اوپر جا کے گر گئی ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے. کیا ہم ٹیکس دے رہے ہیں پورا؟ پھر کہتے ہیں کہ ملک نے دیا کیا ہے. ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ یہاں کاروبار کر رہے ہیں. آج پاکستان کی پولیس، عدلیہ، فوج ختم کر دیں تو مجھے یہاں پہ کوئی دکان بھی کھول کے بتائے. یہ آپ جو آزادی سے دکان کھول کے صبح کے وقت سے لے کے شام تک پاکستانیوں سے پیسے لوٹتے ہیں کاروبار کی شکل میں اور ٹیکس نہیں ادا کرتے، اور آپ کہتے ہیں ملک نے کیا دیا ہے؟ ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ آزادی سے کر رہے ہیں، ادروائز ہر دکاندار کو اپنے 10 باڈی گارڈ رکھنے پڑے، ان کے پیسے دینے پڑے. پھر ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ گھر سے جس سڑک پہ ڈرائیو کر کے اپنی شاپ پہ آتے ہیں، یہ سڑک بھی ملک نے آپ کو دی ہوئی ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات ٹیکسز کے ذریعے چلتے ہیں نا. پولیس کا نظام، عدلیہ کا نظام، سرکاری جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کس نے دینی ہے؟ ٹیکسز کے ذریعے ہوں گی، کیونکہ ہم فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں نا. تو اس کے اگینسٹ ہم نے ٹیکس تو دینا ہے. اپنے اوپر نظر ڈالیں. اور یہ جو میڈیا کے اندر ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹیں لگانا، گالی گلوچ کرنا، اداروں کے خلاف کرنا یا پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کرنا، یہ بالکل غلط ہے. سب ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیویٹ ہو گئے، ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے. اور آخر میں پوری پاکستانی نیشن کو بالخصوص اور باقی امت کو بالعموم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں فرمائے. بلکہ میرا خیال ہے اس موقع پہ میں دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص چائنا میں، انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ یہ مشکلات جو مسلسل سٹارٹ سے ہی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اے اللہ ان مشکلات کا خاتمہ فرما. اے اللہ اصلاح کی کوئی راہ نکال دے، ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس ملک کے اندر بہتر ہو جائے. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں نیک اور جائز جو دعائیں ہیں قبول فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما.
یہ تمام دعائیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔